بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ مجھے سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں بڑا ان کو عجیب سا جواب دیتا ہوں۔ وہ بولتے ہیں کہ جی آپ اسلامی رجحان کیسے آیا، داڑھی آپ نے کب رکھی؟ تو میں ان کو بولتا ہوں میں امریکہ آ کے مسلمان ہو گیا۔ پاکستان میں تھا، داڑھی ہلکی سی تھی، اتنی بڑی داڑھی بھی نہیں تھی، اسلام کے بارے میں زیادہ بھی نہیں پتہ بھی نہیں تھا، بیکاز ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب امریکہ میں آئے اور پڑھنا شروع کیا اور باقی اساتذہ نے اور طالب علموں نے، باقی لوگوں نے سوال پوچھے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں کرتے، ایسا کیوں نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ ہمارے مسلمانوں نے اور اے بی سی ڈی جو بچے یہاں پر ہوتے ہیں انہوں نے جب سوالات پوچھے تو پھر اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد بہت کچھ سیکھنے کا الحمدللہ موقع ملا۔ اسلام کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات آج بھی ہیں، لوگ پہلے بھی کرتے رہے، اور آج کل تو باقاعدہ اس کی کمپینز چل رہی ہیں، لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، ان کو جمع کرنا شروع کیا، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ جب ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ تمام لوگ گھما پھرا کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، نئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے، وہی واقعات ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی زندگی کے اوپر، ملٹیپل جو میریجز ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہی اسماء ابن جون کا واقعہ ہے، وہی چیزیں گھما پھرا کے بول رہے ہیں۔ یہ سارے اعتراضات مل کے کوئی 1500-1600 اعتراضات بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیپ جائیں ان کے اندر تو زیادہ نہیں، 200-250 یہ اعتراضات ہیں جو پوری کی پوری دنیا مل کے مسلمانوں کے اوپر کرتی ہے، اور زیادہ تر کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ازواجی زندگی کے ساتھ، جنگوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمارے علماء کرام، ہمارے صوفیاء کرام اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ پرابلم کیا آتی ہے کہ آج امریکہ میں سوال بچہ پوچھ رہا ہے، نیو یارک کے اندر، انگریزی کے اندر، جس کو اردو بھی اتنی نہیں آتی۔ جواب کسی نے دیا ہے 400 سال پہلے فارسی کے اندر، جواب کسی نے دیا ہے 600 سال پہلے، 200 سال پہلے اردو کے اندر، یا مثال کے طور پہ اردو تو خیر 600 سال پہلے نہیں تھی، اور عربی کے اندر اب اس بچے تک یہ بات اس کی زبان میں کس طرح پہنچائی جائے۔ ایون اگر آپ تفاسیر پڑھ لیں جو انڈیا کے اندر لکھی گئی ہیں اور پاکستان میں شروع میں آئی ہوئی ہیں، آج کل کا بچہ وہ تفسیر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن دے دیجئے، آپ معرف الحدیث دے دیجئے مولانا منظور نعمانی کی، آج کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، آدھے لفظ کی ووکیبلری اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اب وہ بچے کہاں پر جائیں، کس طریقے سے کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ ہم کتابوں کا ایک سلسلہ نکالتے ہیں، اس کا نام رکھیں گے امہات المومنین، اور اس میں امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے نا وہ ون بائی ون کور کریں گے۔ ہم جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، بیوی تھیں، ٹھیک ہے، پر اس سے پہلے بھی تو کچھ تھیں، ان کے انتقال کے بعد بھی تو کچھ تھیں نہ کچھ کر رہی ہوں گی، کہیں سے پیسہ کمایا ہوگا، کہیں سے پیسہ خرچ کیا ہوگا۔ پہلی کتاب ہماری پاس آئی امہات الرسول کے نام سے، جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھیں اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، ان تمام لوگوں کا ہم نے ذکر کیا اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور کتاب میں ماشاءاللہ ہمیں بڑی پذیرائی ملی، اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسی سلسلے کی دوسری کتاب آئی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اور اس کے اندر ہم نے ان کی زندگی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ اسلام سے پہلے ان کی مذہبی زندگی کیسی تھی، ان کی اپنی زندگی کس طریقے سے تھی، شادیاں ہوئی تھی، بچے ہوئے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی، سب سے زیادہ امیر خاتون تھی مکہ المکرمہ کے اندر، وہ کیا سلسلہ تھا، اور پوری زندگی کا کس طرح انفلوئنس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ان کے اوپر کیا انفلوئنس ہوا، اور پورے اسلام مذہب کے اندر یہ کیا ہوا، اور جو اعتراضات عموماً کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ میرے دوست ہیں مولانا حبیب اللہ اختر صاحب، انہوں نے لکھی ہے۔ جب کتاب لکھنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ میری عربی کی نالج بڑی لمیٹڈ ہے، سعودیہ میں رہ کے سمجھ تو مجھے آ جاتی ہے، لیکن کتاب پڑھنے کے لیے اور سورسز کی ماخذ کے لیے جو فصیح عربی چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے انگلش اور اردو آتی ہے لیکن فارسی عربی نہیں ہے۔ حبیب اللہ اختر صاحب کو ساری کی ساری لینگویجز آتی ہے، کم سے کم جہاں سے پرائمری ریفرنسز لینے، تو ان سے ریکویسٹ کی، تھوڑی سی گائیڈ لائنس پرووائڈ کی، کتابیں وغیرہ جو پرووائڈ کر دی، پہلی کتاب بھی لکھی، دوسری بھی لکھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی اللہ پاک دے تو ہم یہ 11 کی 11 امہات المومنین کے اوپر کتابیں اس پہ ضرور لکھیں گے۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، 350 پیج کی تقریباً کتاب ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیل کتاب آپ کو نہ اردو میں ملے گی، نہ عربی میں ملے گی، نہ انگلش میں ملے گی۔ بہت ساری کتابیں، کسی میں احوال ہوتا ہے 10 پیج کا، 20 پیج کا، 50 پیج کا، پھر اس میں بھی بہت ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، کچھ اتھینٹک ہوتی ہیں، کچھ ایسی انہوں نے روایت لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں یا ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے صرف اور صرف جو اتھینٹک چیزیں انہیں شامل کیا ہے، جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی شامل کیے ہیں، اور جو دوسرے مسالک کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی سیر حاصل اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیے، اور اگر آپ کسی بندے کو جانتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں، مدارس کے طالب علم کو جانتے ہیں، تو آپ لے کے ان کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے واسطے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مشن کے اندر کامیاب کرے، ہم امہات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امہات المومنین کی پوری سیریز نکالیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں ان کے اوپر جو کتابوں پہ کام کرنا ہے وہ بھی کر سکیں۔ آپ کے تعاون کا پیش کی شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔
میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔